بسم اللہ کی برکت کا واقعہ کہا جاتا ہے کہ کسی علاقہ میں قحط سالی پیدا ہو گئی۔ اس قحط سالی کی لپیٹ میں نہ صرف انسان بلکہ چرند پرند سب اس کا شکار ہو گئے۔ مویشی مالکان بے حد پریشان تھے۔ اسی دوران ایک مسجد کے مولوی نے جمعہ کے خطبہ میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو بھی کام کیا جائے اللہ رب العزت کے حکم سے اس میں برکت اور ترقی ہوتی ہے، وہ کام پایا تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ خطبہ سننے والوں میں ایک چرواہا بھی موجود تھا۔ مولوی کی یہ بات اس کے دل میں اتر گئی اور اس بات پر چرواہے کا یقین کامل ہو گیا کہ دریا پار بسم اللہ کی برکت سے کیا جا سکتا ہے۔ واپس آ کر چرواہے نے اپنی بکریاں کھولیں اور سیدھا دریا کے کنارے پر چلا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا اور دریا کو کہا کہ وہ اپنی بکریاں چرانے کے لیے دریا کے دوسرے پار جانا چاہتا ہے، دریا کے دوسرے کنارے جانا چاہتا ہے، اور دریا سے کہا کہ مجھے اپنے اوپر سے گزرنے کی اجازت دے۔ یہ کہہ کر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اپنی بکریوں کو لیا اور دریا کے پانی پر چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ دریا کے دوسری طرف کا علاقہ گھاس سے بھرا پڑا تھا، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، سبزہ ہر طرف بکھرا پڑا تھا، درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ کسی کو یہاں تک رسائی ممکن نہیں تھی۔ یہاں تک آنے کے لیے ایک واحد راستہ دریا کو عبور کرنا تھا جو کہ ناممکن تھا۔ اس نے خوب اچھی طرح سے اپنی بکریوں کو سیر کروایا اور واپس لوٹ آیا۔ پھر یہ اس کا روزانہ کا معمول بن گیا کہ وہ بکریاں دریا کے پار چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر اپنی بکریاں واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا۔ لوگ چونک گئے۔ اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا پلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ صاف دل کا نوجوان تھا۔ اس نے صاف صاف الفاظ میں بات بتا دی کہ جناب میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ کا نام لے کر دریا پر چلتا ہوں، دریا کو عبور کر کے اپنی بکریاں دوسری طرف چرانے کے لیے لے جاتا ہوں اور شام کو اسی معمول پر اپنی بکریاں واپس لے آتا ہوں۔ یہ بات سب نے سنی مگر کسی نے اس چرواہے کی بات پر یقین نہیں کیا کیونکہ یہ ناقابل یقین بات تھی، مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے اس چرواہے کو بلوایا اور سارا ماجرا چرواہے سے پوچھا۔ چرواہے کی زبانی ماجرا مولوی صاحب نے سنا۔ اس چرواہے نے مولوی صاحب کو ہی حوالہ بنا لیا کہ مولوی صاحب میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والا تھا کہ آپ نے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نسخہ مجھے بتایا، اس کی مدد سے میں دریا کو بآسانی عبور کر کے دریا کے دوسرے کنارے پر بھی پہنچ جاتا ہوں۔ آپ ہی نے بتایا کہ بسم اللہ کہہ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا، تو بس میں بھی آپ ہی کے نسخے پر عمل کرتا ہوں، دریا کو حکم دیتا ہوں کہ مجھے دریا پار کرنے کی اجازت دی جائے۔ مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ مولوی صاحب نے کہا، بھائی صاحب ایسی باتیں تو ہم ہر جمعہ کے خطبہ میں کرتے ہیں۔ ان باتوں کا مقصد فقط لوگوں کا ایمان مضبوط اور لوگوں کا یقین کامل بنانا ہوتا ہے، مگر بکریوں والا ڈٹا رہا، میں تو بس اللہ کا نام لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریوں سمیت پانی پار چلا جاتا ہوں۔ آخر کار مولوی صاحب نے خود پر صبح یہ تجربہ کرنے کی ٹھانی، جسے دیکھنے کے لیے چرواہے سمیت پورا علاقہ بھی آ گیا۔ مجمع بہت زیادہ تھا، لوگوں کی بھیڑ ہر طرف موجود تھی۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں، کہیں ڈوب نہ جاؤں، یہ نہ ہو کہ میں اس پانی میں ڈوب جاؤں، مگر جو لوگ مولوی صاحب کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لائے تھے
اب ان کا جوش و خروش بھی دیکھنے لائق تھا۔ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے۔ مولوی صاحب کی ہمت بندھا رہے تھے۔ آخر کار مولوی صاحب نے اپنے ڈر پر قابو پانے کے لیے، اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے ایک رسہ منگوایا۔ پہلے اس رسے کا ایک سرا درخت کے ساتھ باندھ دیا اور دوسرا سرا دوسری طرف سے اس کو اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیا۔ پھر ڈرتے ڈرتے ڈھیلا ڈھالا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا پر چلنا شروع ہو گئے۔ مگر پہلا ہی پاؤں رکھنا تھا، پہلا قدم ہی رکھنا تھا کہ پانی میں گر گئے۔ مولوی صاحب ڈبکیاں کھانے لگے اور غوطے کھاتے ہوئے پانی کے اندر تیرنے لگے، پانی کے بہاؤ میں بہنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کھینچ کھانچ کر مولوی صاحب کو باہر نکالا۔ مولوی صاحب کی اس حرکت نے چرواہے کو نہایت پریشان کر دیا۔ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا؟ کیوں اس کا یہ روز کا معمول تھا۔ وہ روزانہ اسی معمول کے مطابق بسم اللہ کہہ کر دریا کو عبور کر جاتا اور اس نے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آنے دیا۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت اور طاقت پر یقین کامل رکھا۔ بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود بھی ان کے پیچھے چلتا ہوا دریا کے پار بکریوں کو چھوڑ کر واپس بھی آ گیا۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، مگر وہ سب سے بے نیاز سیدھا سادہ انسان تھا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، مولوی صاحب، میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان ہو گیا تھا، مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ آپ کی بسم اللہ کے کمزور ہونے اور اس کے طاقت کے ختم ہو جانے کا پتہ چل گیا۔ اس چرواہے نے درخت سے بندھی ہوئی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، مولوی صاحب، یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری۔ آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسہ کھا گیا جو کہ آپ نے اپنی کمر کے ساتھ باندھا تھا۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر یقین کامل اور بھروسہ تھا کہ یہ آپ کو ڈوبنے نہیں دے گا، لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو اسی رسے کے حوالے کر دیا اور آپ دریا کے اندر ڈبکیاں کھانے لگے، غوطے کھانے لگے۔ مولوی صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہو۔ میں نے آپ کے منہ سے سنا بسم اللہ کی برکت کو، بسم اللہ کی طاقت کو، اور اس پر یقین کامل کر لیا اور میرے اللہ رب العزت نے میرے یقین کی لاج رکھ لی۔ مگر آپ نے جو کلام دوسروں سے سننے کی بجائے خود کہا، آپ نے خود اپنی زبان سے یہ بات دوسروں کو سنائی مگر خود اس کے اوپر یقین نہیں کیا، لہٰذا اللہ رب العزت نے آپ کو رسوا کر دیا۔ محترم عزیز دوستو، ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ہماری نمازوں اور دعاؤں کا حال بھی یہی ہے۔ ہماری نمازیں اور دعائیں آج یقین کامل سے خالی ہو چکی ہیں، جس کے بعد ہم یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ہمیں یہ